اللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور ان مبارک ساعتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر مبارک بھی ہوا اور بہت اچھے انداز میں علماء حضرات نے گفتگو فرمائی علم و علماء کے سیگمنٹ میں۔ اس کے بعد نعت ہی نعت میں آپ نے دیکھا کیا رنگ جمایا ہمارے تینوں ثنا خانوں نے۔ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم ایک اور بہت بلند پایا نعت گو اور نعت خواں جناب الحاج قمر الدین قمر انجم رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، ان کے کلام کو شامل کریں گے۔ کمال شاعر، کمال شخصیت اور آرکیٹیکٹ تھے اپنے شعبے کے اعتبار سے، لیکن کمال انداز میں نعت خوانی کیا کرتے تھے اور نعت گوئی فرمایا کرتے تھے۔ یہ سیگمنٹ ہے سوال و جواب کا، اور سوال و جواب میں آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ جلدی اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ بعد میں پھر شکوہ نہ ہو آپ کو کہ ہمیں موقع نہیں ملا، لائن آپ کی بہت بزی تھی، تو شامل ہو جائیں اس میں اور آپ کے جوابات انشاءاللہ شامل کریں گے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں آفس سے ذرا لیٹ آتا ہوں جس کی وجہ سے عصر کا بہت قریب ہوتا ہے وقت، میں فرض پڑھ لیتا ہوں، پھر میرا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اذان نہ ہو جائے، پھر میرے نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ وقت رہتا ہے اذان ہو جاتی ہے، سنتیں رہ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا حکم؟ عصر کی نماز، ظہر کی نماز؟ جی ہاں، دیکھیں اگر وقت کلوز محسوس ہو تو اچھا ہے کہ پہلے فرض پڑھ لیں، پھر اگر وقت میں وہ وسعت محسوس کریں تو سنت قبلیہ پھر بعد میں پڑھ لیں۔ بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے لیکن بعد میں پڑھیں۔ ٹھیک۔ اب آپ کے آن لائن جو سوالات جی ایک سوال کویسچن یہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے کسی کو قرض دیا تھا، اب وہ بہت زیادہ تنگ دست ہو گئے ہیں، لوٹا نہیں پا رہے، اچھا، تو کیا ہم اس قرض میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں اچھا، اور ان کو معاف کر دیں؟ تو دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط ہوتی ہے کہ آپ ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کریں۔ یا جیسے زیڈ اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کر دیا مال، اب چاہے دیتے ہوئے نیت نہ ہو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں چونکہ آپ نے بطور قرض دیا تھا، زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، تو اب یہ زکوٰۃ نہیں بن سکتی ہے۔ ہاں اس میں حیلہ شرعی یہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپے قرض دیا ہے تو آپ 1 لاکھ اپنی زکوٰۃ لے کر ان کو دے دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ آپ لے لیں، وہ قبضہ کر لیں، پھر آپ کہیں میرا قرضہ واپس کریں، اچھا، اور وہ آپ کو 1 لاکھ روپے قرض دے دیں۔ اس طریقے سے ان کا قرض بھی معاف ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم کالرز کو شامل کرتے ہیں اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی میرا مفتی صاحب کو السلام علیکم، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر سابقہ زندگی میں جب مسائل پتہ نہیں تھے تو شوہر نے اگر اس طرح کہا ہو کہ جو تم لڑائی جھگڑا چل رہا ہو اور شوہر نے کہا کہ جو تم میری طرف سے آزاد ہو، تو اب جو ہے وہ شوہر کا انتقال بھی ہو گیا ہے، تو بیوی کا جو ہے وہ پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ بیوی کا پینشن پہ اور اس کے وہ ساتھ بھی رہ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ میرے طرف سے مفتی صاحب کو السلام علیکم، میں محمد طیب ملتان سے عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ سوال میرے دو ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر روزہ رکھ کر فوت ہو جاتا ہے، کیا اس کے حوالے سے حدیث شریف میں کوئی فضیلت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ کیسے کھلوایا جائے گا اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے؟ اچھا، دوسرا سوال؟ یہ تو آپ نے بڑا مشکل میں ڈال دیا کہ اس کا ایک میت کا روزہ کیسے کھلوائے۔ جی وہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ یہ کہہ رہی ہیں شوہر کو مسائل معلوم نہیں تھے اور انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ یہ ایک لفظ کنایا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر نارمل حالت میں کہا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، مطالبہ طلاق نہیں تھی، پھر تو شوہر کی نیت پر موقوف ہے کہ انہوں نے کس نیت سے کہا۔ اگر طلاق کی نیت سے کہا ہوگا طلاق ہوگی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو نہیں ہوگی۔ اب چونکہ شوہر فوت ہو گئے، نیت تو معلوم کر نہیں سکتے، تو حسن ظن رکھیں گے کہ آپ کا نکاح قائم ہے۔ لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اس میں کہے تھے یا آپ کی طرف سے مطالبہ طلاق تھا، تو پھر طلاق واقع ہو گئی اور اب لا علم عذر نہیں ہے، اس صورت میں آپ ان کے نکاح سے باہر ہو گئیں۔ لیکن یہ پینشن وغیرہ جو ہیں یہ تو ایک بینیفٹس ہوتے ہیں، جو یہ نامنی وہ کسی کو کر کے گئے ہیں وہ بالکل اس کو لے سکتا ہے، تو آپ ان کو لے سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کا حقیقی بیوی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، وراثت کا الگ مسئلہ تھا، اگر وراثت ہوتی تو اس میں پھر آپ محروم ہوتی کیونکہ آپ بیوی نہیں رہی تھیں، لیکن یہ پینشن وغیرہ میں تو آپ لے سکتی ہیں۔ اب وہ دوسرا سوال؟ اچھا، روزہ دار کا تو اب افطار انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہی کرے گا۔
ٹھیک ہے. قبر میں جنت کی نعمتیں اس کو انشاءاللہ دی جائیں گی، کیونکہ اگر وہ روزہ دار تھا تو گمان ہے کہ رمضان میں فوت ہوا ہے، اور جو رمضان میں فوت ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے اس کو افطار کروائے گا. بہت اچھی موت ہے. جناب کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں بیوہ ہوں، تو میں اپنے ابو کے گھر میں رہتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، تو کیا میرے ابو اپنی زکوٰۃ مجھے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مزید کالرز ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی مجھے مفتی صاحب سے معلوم کرنا تھا کہ میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے کچھ سال پہلے. اچھا. تو مجھے اپنی والدہ محترمہ کے بابا کے دونوں کے معلوم کرنے تھے کہ جو روزے وہ اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکے تو ان کے اولاد ہونے کے حساب سے یا ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا کیا کوئی کفارہ ہوتا ہے یا کس طرح سے ہم ایسا کوئی کام کریں کہ ان کو اجر ثواب پہنچ سکے؟ جی بہتر، ابھی شامل کرتے ہیں. مزید کالر ہیں. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. جی مصعب کیا فرمائیے. دیکھیں زکوٰۃ میں رشتہ داری کے اعتبار سے اصول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نسل سے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، چنانچہ والد صاحب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور والد صاحب کے پاس نفلی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان کی کفالت کر سکیں، تو یہاں پر حیلہ شرعی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غریب کو پہلے زکوٰۃ دے دیں، ادا ہو جائے، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہوگا، اور پھر وہ بطور تحفہ ان کو دے دیں. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا نان نفقہ والد صاحب پہ لازم ہے، اور جن کا نان نفقہ لازم ہوتا ہے ان پہ زکوٰۃ نہیں رکھی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ تو نان نفقہ علیحدہ واجب ہے ہی اس وجہ سے. اور دوسرے انہوں نے والدین فوت ہو گئے اور ان کے اگر روزے رہتے ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں، جو آج کل تقریباً 150 روپے ہے. تو جتنے روزے تھے ان کو 150 سے ملٹیپلائی کریں، جتنا اماؤنٹ آئے گا وہ پھر آپ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں تو انشاءاللہ فدیہ ہو جائے گا. ٹھیک. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب. محترم جی محترم، میرا یہ سوال ہے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں، تو روزے میں کسی کے ملک کرنا چاہتا ہوں کچھ روزے. اچھا. تو وہ روزے جو میں ان کے ملک کرنا چاہتا ہوں، جس کو دینا چاہتا ہوں اسے بتانا ضروری ہے یا میں اپنے دل سے اللہ کی رضا کی خاطر انہیں روزے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ضعیف بندہ ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا. اچھا ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. بنی تو اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیب آفس کے اندر انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں کیا بتائیں یہ بات کہ آپ کتنے یعنی کہ ورثے میں یعنی کہ کتنی بہنیں کتنے بھائی ہیں. تو انہوں نے بولا ہم 4 بہنیں 1 بھائی ہیں. حنفیہ بات پوچھی تھی انہوں نے. تو ویسے 6 بہنیں 1 بھائی ہیں، اسلام 6 بہنیں 1 بھائی کو ہی دے رہے ہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ مسئلہ یہ آیا کہ وہ FRC کے اندر 4 بہنیں 1 بھائی تھے، اس لیے ان کو یہ بولنا پڑا کہ 4 بہنیں 1 بھائی ہیں. اچھا. تو یہ مسئلہ ہے. انہوں نے نیب آفس میں انہوں نے حنفیہ پوچھا تو اس وجہ سے ان کو یہ بات بولنی پڑی کہ ہم 4 بہنیں 1 بھائی، یعنی کہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑا. وجہ یہ تھی کہ اگر 6 بولتے تو وہ نیز نہیں ہوتی. اچھا لیز کے مسائل کے حوالے سے. ٹھیک ہے جناب. کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی مفتی صاحب. جی ایک تو یہ دیکھیں شرعی مسائل کو پہلے سیکھنا چاہیے. فیصلہ آپ نے پہلے کر لیا کہ 4 میں ان کو دے دیتا ہوں، 6 میں ان کو دے دیتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو بتانا ضروری ہے کہ نہیں ہے. تو یہ آپ نے پہلے تو یہ پوچھیں کہ آپ اپنے روزے کسی کی ملک کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس طرح عبادات کسی کی ملک نہیں ہوتی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے روزے رکھے ہیں اس کو جو ثواب مجھے ملے گا اللہ تعالیٰ فلاں کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے. ثواب ایصال کر سکتے ہیں، یعنی ذات روزہ ملک نہیں کر سکتے. اگر پاسبل ہوتا تو 4 روزے ادھر چلے گئے، آپ کے روزے کہاں گئے؟ اب آخرت میں تو آپ پھنس گئے. تو اس لیے اپنے پاس سے مطلب یہ چیزیں ذہن میں تخیلات قائم نہ کریں، بلکہ پہلے علماء سے معلوم کر لیں. تو روزے آپ ایصال کر سکتے، اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ وہ لیز کا مسئلہ تھا، ورثاء پوچھے تو انہوں نے جھوٹ بول دیا تو کیونکہ اس کے بغیر لیز نہیں ہو پاتی. تو بہرحال یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں تھا کہ جس کی بنا پر یہ جھوٹ بولتے. بہرحال لیز کروا لی، اب وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کے لیے اس طرح وہ بھی حلفیہ جھوٹ بولنا یہ بہت ہی بری چیز ہے. اس کا دنیا اور آخرت میں بڑا سخت وبال ہوتا ہے.
یعنی آپ اللہ کو گویا کہ گواہ بنا کر ایک بات کہہ رہے ہیں اور سامنے والا اس آپ کی گواہی پر اعتماد کر کے وہ آپ کی مرضی کے موافق کام کر رہا ہے. وہ تو حلف کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے حلف کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے نام کو مس یوز کیا نا، اس شخص کے اعتماد کو حاصل کیا اور اس کے لیے آپ نے ایک مذاق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں، ورنہ یہی چیز آپ کی اولاد میں منتقل ہوگی. کل وہ اور خراب حرکتیں کریں گے، آپ سے آگے بڑھیں گے اور آخرت تباہ ہو جائے گی. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال بتائیے. جی میرا سوال ہے کہ میرے پاس نا سونا ہے اور میں نے نا اپنی نواسیوں کے لیے نا وہ حصے میں تقسیم کر دیا ہے اور کچھ رکھا ہے وہ بھی میں نے اپنی پوتیوں کے لیے جیسے ہی میں نے نا سب کے لیے حصہ لگا دیا، لیکن ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں نے پوچھنا ہے کہ ان کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں. میں نے وہ مخصوص کر کے بنوا کے باقاعدہ سیٹ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لے لیتے ہیں آپ کا جواب بھی. ایک کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی، مفتی صاحب جواب دے دیجیے. دیکھیں جب نابالغ کے لیے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا نابالغ کو آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. جب آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے تو بس وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر گویا کہ ان کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ آپ کے پاس رہے لیکن یہ نواسیوں اور پوتیوں کا ہے. اب آپ اس کو یوز نہیں کر سکتی، بس یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ وہ ان کا ہو گیا اور نابالغ بچوں کا مال استعمال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ان کی اجازت سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اجازت دینے کے اہل نہیں ہوتے. اور جب وہ نابالغ بچوں کا ہو گیا تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. جی جی بات آپ میں مجھے آواز آ رہی ہے، بتائیے. السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں وقت سے نا. اچھا. 2 طلاقوں کے گواہ ہیں اور 1 طلاق کا گواہ کوئی نہیں ہے. ہم دونوں میاں بیوی اکیلے تھے اس وقت. ٹھیک ہے. تو یہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو طلاق دے کے بھی وہ میرے ساتھ رہ رہے تھے اور یہ کہ پھر بعد میں گئے. تو طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی یہ معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور کوئی کالر؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں طلاق کے لیے گواہی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے 2 طلاقیں پہلی وہ دے دی، اس پہ گواہ بھی تھے، اور تیسری طلاق دی چاہے گواہ نہیں تھا لیکن تینوں طلاقیں ہو گئیں. تو اب یہ پہلے شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. اب آپ یہ بہن اب پتہ کر رہی ہیں، ساتھ رہ بھی رہے ہیں، تو 3 طلاقوں کے بعد تو میاں بیوی آپس میں مثل اجنبی کے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایسا جیسے محلے کی کسی عورت کو پکڑ کے گھر میں رکھ لیں. تو یعنی ساتھ رہنا حرام. جسمانی تعلق زنا خالص. اگر بچہ پیدا ہو جائے اس تعلق سے تو وہ ولد الزنا کہلائے گا، اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا، اور حرام اور گناہ کبیرہ تو ہے. اور گھر والے اگر اس پر یا جو بھی رشتہ دار یا دوست احباب مطلع ہونے کے باوجود ان کے ساتھ پھر میل جول رکھیں گے وہ سب بھی گناہ میں شریک ہوں گے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. اور اب حلالہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حلالہ یہ ہے کہ یہ پہلے شوہر کی عدت گزاریں، پھر اس کے بعد کسی شخص سے غیر مشروط نکاح کریں، پھر ان کے درمیان آپس میں ان دونوں کے جسمانی تعلق قائم ہو باقاعدہ، پھر وہ شوہر فوت ہو جائیں یا اپنی مرضی سے ان کو طلاق دیں. ان کی عدت گزار کے پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں، ورنہ دوسرا کوئی بھی شارٹ کٹ راستہ اگر بتائے گا وہ زنا کا دروازہ کھولے گا. لیکن حلالہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ہوتا ہے مفتی صاحب، کہ اس طرح ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہاں اس طرح یہ مشروط حلالہ کہلاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے لیکن مکروہ تحریمی صورت ہے. اس کے لیے اشارتاً کنایتاً ہو سکتا ہے. جیسے کوئی شخص ہو، ہم کہیں کہ یار وہ ان کا مسئلہ ایسا ہو گیا، کاش کوئی اس طرح نکاح کر لے تو ان کا گھر بس جائے گا. اب وہ سن رہا ہے تو بس وہ خود پھر جا کر پیغام دے دے. یہ ایک اشارتاً کنایت سمجھائیں. یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی نکاح کر رہے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہاں بعد میں طلاق دینی ہوگی تمہیں، وہ کاغذات بھی پور کر رہے ہیں سب کچھ، یہ پھر گناہ کی صورت بنتی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. آپ کے 2 کالرز اس وقت موجود تھے لیکن ظاہر ہے ہمیں اذان فجر کے وقفے کی جانب جانا ہے. ممتاز و معروف قاری جناب قاری اسد الحق اذان فجر کہا کرتے ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مفتی صاحب انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اور آج آخری سیگمنٹ میں انشاءاللہ چونکہ محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام شامل کیا تو انہی کا معروف کلام سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام وہ شامل کیا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 10واں روزہ اختیار کیا. اللہ کا فضل ہے، عشرہ رحمت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، عشرہ مغفرت کی جانب ہم گامزن ہیں. یہ بہت بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے رمضان 2021
1442 ہجری ہمیں نصیب فرمایا ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رمضان کے لیے گزشتہ رمضان میں لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی کہ پروردگار اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ آئندہ ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما. الحمدللہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، پر نور ساعتیں ہیں، دعائیں کیجئے. اور آج بطور خاص جمعۃ المبارک ہے تو سرکار کی بارگاہ میں ہدایہ درود بھی پیش کرتے رہیں. یہ سیگمنٹ ہے سوال و جواب کا. ہمارے 2 کالرز پہلے بھی منتظر تھے اور اب پھر منتظر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ شامل ہو جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مزید سوالات کو آپ کے شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب اس وقت کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، خیریت؟ اللہ کا بہت شکر ہے. سوال بتا دیجیے. سر جی سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے تھا کہ ایک گاؤں میں ہمارے ایک عورت ہے جن کا شوہر فوت ہو چکے ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں جو ایک 12-14 ہزار پہ نوکری کر رہا ہے بس. جی جی. اور ان کا آمدن ذرائع آمدن اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی جائیداد وغیرہ مطلب گاؤں میں ہے مگر وہ نہ تو یعنی زراعت کے حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی وہ کارآمد نہیں ہے. ان کے کارآمد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی بیٹی کی شادی بھی ہو رہی ہے عید کے بعد، تو کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. میرا مفتی صاحب کو سلام. میں 10 سال سے سن رہا ہوں مفتی صاحب کو. میرے 2 سوال ہیں. جی جی. اور مجھے اس کا جامع تفصیلاً جواب چاہیے. جی بہت بہتر. ایک تو یہ میری کسی سے بحث ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں، زور کے 4 فرض پڑھتے ہیں، تو ہم نیت نہیں کرتے، بس اللہ اکبر کر لیتے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری نیت ہے کہ ہم تو وہ 2 فرض ہی پڑھ رہے ہیں فجر کے. ٹھیک ہے. دل میں نیت ہوتی ہے تو زبان سے ادا نہیں کرتے. دوسری بات میری مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو سونا ہے، سونے پہ زکوٰۃ ہے. جی جی. میرا مقصد کہنے کا میرے پاس 20 تولے سونا ہے لیٹ سے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. لیکن جب میں سونار کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ ہم اس میں کیونکہ نقص ہیں اور ایکسٹرا لگا ہوا ہے، کاٹ پیٹ کر کے ہم آپ کو 15 تولے کے پیسے دیں گے. تو کیا میں 20 تولے کی زکوٰۃ دوں گا یا 15 تولے کی زکوٰۃ دوں گا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب کیا فرمائیے. دیکھیں کیونکہ ان کی گاؤں میں زمینیں موجود ہیں، جو صاحب زمین ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی ہے تو وہ مالک نصاب ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چونکہ حاجت اصلیہ سے زائد رکھی ہوئی ہے چیز. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ والدہ کے قبضے میں نہیں ہے، بیٹوں کے ملکیت میں ہے تو پھر والدہ لے سکتی ہیں. اگر والدہ کے قبضے میں ہے، بیٹوں کے نہیں، تو جس کے پاس نہیں ہے وہ شرعی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ غربت ہے. لیکن جس کی ملکیت میں ہے وہ نہیں لے سکے گا. بھارت نماز دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا رواج نہیں تھا. نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں. یہ بعد میں فقہائے کرام نے جب لوگوں کی غفلت دیکھی کہ لوگوں نے مسائل پوچھنا شروع کیا کہ حضرت ہم نے تو تکبیر لگا دی اور دل میں نیت ہی نہیں تھی، ہو گئی کہ نہیں. جب یہ کثرت سی چیزیں آنے لگیں کیونکہ ذہنی مشغولیت زیادہ ہوئی تو پھر فقہا نے فرمایا مستحب ہے کہ نیت کو الفاظ کی صورت میں ذکر کر لیا جائے. لہذا کوئی زبان سے نہ کہے، دل میں نیت موجود ہے کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیں. بہت اچھی بات. اور 20 تولے سونا ہے، اگر آپ اس میں نگ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، سونار آپ کو 15 تولہ کا کہہ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اگر سونار سے بھی لیں گے نا تو وہ جب اس سے لیں گے تو قیمت وہ 20 تولے کی دے گا. ہاں تو اتنی جب چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ سونے کے حکم میں ہی شمار ہوتی ہے کیونکہ باقاعدہ اس کے وجہ سے قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت میں ہی شمار ہوتی ہے. لہٰذا آپ 20 تولے کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں. آج کی اس 10ویں سحری کی نشریات کی آخری کال لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے کافی مہینوں سے جو نا مہروں میں گیپ کی تکلیف ہے، تو میں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نماز میں جو سجدہ ادا کریں وہ مردوں کی طرح کیا کریں. اس کے علاوہ میں نے مطلب چینل وغیرہ پہ بھی دیکھا تھا، ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ مولوی بھی ہیں، تو وہ بتا رہے تھے مردوں کے لیے، وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب جیسے اگر کسی کو مہروں کی شدید تکلیف ہے، کچھ ہے، تو مطلب نماز صحیح طریقے سے ادا کریں. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میں تو عورت ہوں، تو کیا میں پوری نماز اس طریقے سے پڑھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں اگر ان کو عورتوں کی مثل نماز پڑھنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اور مردوں کی طرح پڑھنے سے ریلیف ملتا ہے تو پھر یہ کر سکتی ہیں. یہ ایک الگ کیس ہے، ہاں عذر کے ساتھ ہے، ورنہ بہنوں کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے، ان کے لیے اس کی اجازت ہوگی. جناب بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب، آپ نے بہت عمدہ انداز میں، اور آج مفتی صاحب ہی کی کہ حزب ارشاد جو ہے صلاۃ السلام شامل کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ جن پر ہم نے آج پروگرام کیا یعنی کہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام
بہت معروف ہے اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے، تو اس اعتبار سے یہ تینوں ہمارے ثناخواں جناب عزیر عزیزی اور ہمارے ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ جو ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے انشاءاللہ۔ کل صبح رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ بسم اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے در کی سبحان اللہ فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ان ہواؤں کو سلام، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی
ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ غلامانہ سلام پیش کرتے ہیں غلامانہ غلامانہ سلام سلام سلام